دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا ہم کہہ سکتے ہیں جس کو زنا کے مقدمات میں شمار کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے روکا ہے، وہ ہے لمس، یعنی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام البانی نے اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا اس روایت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں لِأَن يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِحْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ تم میں سے کسی ایک کے سر میں جو ہے وہ لوہے کی میخ گاڑ دی جائے، خیر لہ من ان یمس امرا لا تحل لہ، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ تو مطلب یہاں پہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، ان یمس امرأۃ لا تحل لہ، اس عورت کو ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ مفسر کلام ہے، ظاہر نص مفسر محکم ہے، جیسے فقہا نے جو ہے وہ کلام کی اسی طرح سے کیٹیگرائزیشن کی گریڈیشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امرا کون سی عورت، لا تحل لہ، جو اس کے لیے حلال ہے۔ مفسر سے مراد یہاں پہ سیلف ایکسپلینیٹری، ہاں بالکل ایسی ہے کہ رسول اللہ نے اس کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ عورت کہ جس سے تم کو کوئی طبی میلان اور رجحان پیدا ہو رہا ہو، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ کہہ دیا ایکسپلیسٹلی وداؤٹ اینی کنڈیشنز آنر کہ ایک بندہ مطلقاً طور پہ کہ جی جو آپ کے لیے نامحرم ہے یا غیر محرم ہے یا جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ کے رسول یوں بھی کہہ سکتے تھے، یہ مفسر کلام یوں بھی ہو سکتا ہے امرأۃ شابہ، مطلب نوجوان عورت کو ٹچ نہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نوجوان سے منع کیا گیا، بوڑھی عورت کے ساتھ کیا، ٹھیک۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ نوجوان سے جو ہے وہ طبی میلان اور رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو اگر طبی میلان اور رجحان کا اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لحاظ رکھنا تھا تو یہاں صرف شابہ کا لفظ زیادہ جو ہے زیادہ مفسر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، لا تحل، جو اس کے لیے حلال نہیں، مطلب جو اس کی بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، بھتیجی نہیں ہے، بھانجی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے واضح کیا۔